حضرت رابعہ بصری نے زندگی بھر نکاح کیوں نہیں کیا؟ یہ حقیقت ایسی ہے کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد لڑکیاں ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنا، اور پھر اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن لوگوں نے بہترین طریقے سے عمل کیا اور اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دیں، انہی ہی اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں حضرت سیدہ رابعہ بصری کا نام نہایت معتبر ہے۔ آپ قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی ولادت تقریباً 96 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ ایک نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اس وجہ سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا، یعنی چوتھی۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ جس رات آپ پیدا ہوئیں والدین کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کپڑا۔ والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل لے آئیں، مگر آپ کے والد نے ساری زندگی سوائے اللہ کے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہ دروازے تک گئے مگر واپس خالی لوٹ آئے۔ اس رات خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، تیری یہ بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی ہوگی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ امیر بصرہ کے پاس جاؤ، میرا پیغام دو کہ تم ہر رات 100 مرتبہ اور جمعے کی رات 400 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہو، لیکن پچھلے جمعے کی رات تم نے درود نہیں پڑھا، لہذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار اس پیغام لانے والے کو دے دو۔ صبح والد امیر بصرہ کے پاس پہنچے اور خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب امیر بصرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو وہ نہایت خوش ہوا اور فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کیے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو دیے۔ کچھ عرصے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور بصرہ میں سخت قحط پڑ گیا۔ اس دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار سفر میں ڈاکوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور انہیں لونڈی بنا کر بیچ دیا گیا۔ آقا نہایت سخت مشقت کا کام لیتا تھا، مگر آپ دن بھر محنت کرتیں اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتیں، اکثر روزے رکھتیں اور راتوں کو گریہ و زاری کرتیں۔ ایک دن آقا نے آپ کو سجدے میں روتے اور دعا کرتے دیکھا، اے اللہ، تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری عبادت سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے مگر نماز کا وقت نکل جاتا ہے، اے پروردگار، میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ سن کر آقا خوف خدا سے کانپ اٹھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے رابعہ بصری کو آزاد کر دیا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، چاہیں تو میرے گھر رہیں ورنہ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن میری طرف سے کی جانے والی زیادتیوں کو معاف کر دیجیے۔ رابعہ بصری نے اپنی جوانی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارا۔ ان کا حسن و جمال مشہور تھا، مگر پردے اور طہارت کی ایسی چادر اوڑھ رکھی تھی کہ لوگ نگاہ جھکا لیتے۔ ایک نوجوان آپ کی پاکیزہ اور نورانی چہرے سے متاثر ہو کر شادی کی خواہش لے کر آیا۔ جب آپ اپنی نیت ظاہر کرنی چاہی تو حضرت رابعہ نے فرمایا، میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا، یہ معاملہ میرے اور تیرے درمیان نہیں بلکہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ نوجوان کانپ اٹھا، سجدے میں گر پڑا، توبہ کی اور اس کی زبان کھل گئی۔ وہ دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا پھرتا رہا اور پھر غائب ہو گیا۔ حضرت رابعہ ایک زاہدہ و عابدہ خاتون تھیں۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو شاگردوں نے نصیحت چاہی۔ آپ نے فرمایا، کبھی بغیر نکاح کے نہ رہنا۔ پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں رات کو تنہا عبادت کرتی تھی تو میرے دل میں وسوسے آتے تھے کہ سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے گناہ سے محفوظ رکھا۔ اگر رابعہ بصری جیسی خاتون کو وسوسے آ سکتے ہیں تو آج کے دور میں بے حیائی کے ماحول میں عورت کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس لیے نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادیاں کیں، بیک وقت 9 بیویاں تھیں اور غربت کے باوجود نکاح کو ترک نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک بار حضرت حسن بصری نے رابعہ بصری سے کہا، آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو آپ نے فرمایا، نکاح اس
کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، میرا کوئی وجود نہیں، میں اللہ کی ملکیت ہوں۔ کچھ لوگوں نے پھر کہا آپ نکاح کر لیجئے، تو فرمایا اگر تم مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے دو تو میں نکاح کر لوں گی۔ کیا میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گی؟ کیا قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اور کیا مجھے جنت میں داخلہ ملے گا یا دوزخ میں بھیجا جائے گا؟ لوگوں نے کہا اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اتنے بڑے فکروں کے سامنے تو ہے تو پھر بھلا نکاح کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ حضرت رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کے ذلت اور سرشادی کو اپنے شعار بنایا۔